اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر تمم لنا بالخیر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واسرافی علی نفسی واتوب الیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واسرافی علی نفسی واتوب الیہ. والجواب عن النبوي اولا ان الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للإجماع والنص على جواز بيع الكل ومن البيع البيع لنفسه. آئین ہماری گفتگو ہو رہی تھی بیع فضولی میں، وفیہ قولانی، القول الاول قول صحت، وقول الثانی قول بطلان. واستدل على بطلان بیع الفضولی بأدلة اربعہ، ان میں سے جو پہلی دلیل من الکتاب و دلیل ثانی من السنت. پھر کل ہماری گفتگو ہو گئی دلیل ثانی کے حوالے سے. مصنف نے کچھ روایات بیان فرمایا بطلان بیع فضولی کے اوپر، کس کے جانب سے؟ بطلان کے قائل ہیں. احسنتم. ان میں سے جو پہلی روایات تھی کیا تھی؟ لا تبع ما لیس عندک. بیان ہوا کہ اس روایات میں کچھ کلمات ہیں جو کیا ہے وضاحت طلب ہے. ان میں سے جو لفظ اول لا تھا، کہ لا سے مراد کیا ہے؟ آیا لا سے مراد لائے نافیت الجنس من البیع ہے یا لائے نافیہ بالصحت ہے؟ مصنف نے فرمایا کہ یہاں پر کیا ہے مراد جنس کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کس کی نہیں ہو رہی ہے؟ نفی صحت. احسنتم جزاکم اللہ. اب آئیں، اگر نفی الجنس ہو تو کیا ہے بیع فضولی ہم موضوعاً و ہم حکماً خارج ہوگا، اصلاً بیع ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر جو کیا ہے نفی صحت ہے تو ان الفضولی بیع لیکن لیس بصحت. نقطہ اول. نقطہ ثانی، روایات میں جو لفظ آیا ہے ما لیس عندک، لفظ عندک سے مراد کیا ہے؟ عندک سے مراد آیا عندے مکانی مراد ہے یا کیا ہے عندے مکانی مراد نہیں ہے؟ تو مصنف نے فرمایا کہ مکانی مراد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام علماء اتفاق ہے اس چیز کو کیا ہے بیچنا کہ جو اس کے پاس نہیں ہے، یعنی حاضر نہیں ہے، ولو بالبعید ہو وہ معاملہ کر سکتا ہے. تو یہاں عندہ سے مراد کیا ہے عندہ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو کیا ہے جس کا وہ مالک نہ ہو، تصرف کرنے کا حق نہ رکھتا ہو، تو اس کا معاملہ کرنا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اب وَأَشْكَلَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَایَاتِ، مصنف کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر اشکال کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ روایات کیا ہے بطلان بیع فضولی کے اوپر دلیل نہیں بن سکتی ہیں. اس روایات کے ذریعے سے بطلان بیع فضولی کے اوپر کیا ہے استدلال نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اجاب بجوابین. اب آئیں، جواب اول محتاج کچھ مقدمات ہیں، وہ مقدمات کی طرف آپ ملاحظہ فرمائیں. کل میری صحت وہ بیٹی بھی مریض تھی، جس وجہ سے اگر کمی پیشی ہو گئی ہیں تو آپ لوگ معاف فرمائیں. دقت فرمایا کہ کہا کہ یہ روایات جو ہے لا تدل علی بطلان بیع الفضولی. کیوں؟ یحتاج الی مقدمتین. مقدمۃ الاولی، دقت فرمایا، مقدمہ اولا یہ ہے کہ ما هو المراد من الماء، ما لیس عندک. لفظ ما سے مراد کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں یہاں ما سے مراد مائے نافیہ نہیں ہے، بلکہ ما سے مراد کیا ہے؟ مائے موصولہ ہے.
یہاں تک بات واضح ہو. اب آئیں یہاں جب مائع موصولہ ہو تو مائع موصولہ کس کی طرف محتاج ہوتا ہے؟ مائع موصولہ دقت صلے کی طرف، متعلق کی طرف محتاج ہوتا ہے، اس مصداق کی طرف محتاج ہوتا ہے. وہ مصداق کیا ہے؟ مصداق یہاں متاع و مال ہے. مصداق کیا ہے؟ متاع و مال ہے. ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہ ہو معاملہ نہیں کر سکتا ہے. فرماتے ہیں یہ ما جس سے مراد متاع ہے، خود متاع جو ہے، مال جو ہے، ینقسم علی قسمین، عین دو طرح کی ہوتی ہے. عین یا مال کیا ہے گا؟ ینقسم الی قسمین، ماء یا عین شخصی یا عین کلی. اب عین شخصی سے مراد کیا ہے؟ مثلا بعتک هذا الکتاب، هذا الکتاب هذا الورقہ، یہ عین کیا ہے؟ شخصی ہے. کیوں شخصی ہے؟ کیونکہ مشخص سے معین ہے، جزئی ہے. عین سے مراد شخصی ہے. کبھی عین سے مراد عین کلی ہے. عین کلی سے مراد کیا ہے؟ عین کلی سے مراد یہ ہے کہ خارج میں کوئی شے مشخص نہیں ہے، بلکہ جو بیع ہے وہ معاملہ ہے کلی کے اوپر ہوا ہے. مثلا بعتو تنن، تن کسے کہتے ہیں؟ منن، من کو کہتے ہیں. من الطحین من الگندم. اب آئی یہ جو تن ہے کیا ہے گا؟ من ہے. یہ من کیا ہے گا؟ بیع کلی ہے. سواء کان، اس من کے مقابلے میں جو گندم من ہے جس کے اوپر معاملہ ہوا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی خارج میں کوئی فرد ہو یا نہ ہو، معاملہ ہوا ہے کلی کے اوپر. اب آئیں ما لیس عندک میں وہ شخص جو کیا ہے مال غیر کے اوپر معاملہ کر لیتا ہے، وہ بھی دو قسم سے خالی نہیں ہے. یا وہ معاملہ عین شخصی کے اوپر ہے، مال غیر شخصی ہے، یا مال غیر کلی ہے. یہاں تک بات واضح ہے. اب آئیں اگر مال عینی شخصی ہو تو تمام علماء اتفاق اجماع ہے کہ وہ مال شخصی درست نہیں ہے. اگر مال کلی ہو تو درست ہے. اب آئیں گے روایت کے اوپر جو اشکال ہے، تو فرماتے ہیں مال لیس عندک سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر روایات میں شخصی مراد ہے. جب شخصی مراد ہے تو شخصی کے بطلان چاہے گا، اس کے اوپر تمام علماء اتفاق ہے. تو فرماتے ہیں ہماری گفتگو بے فضولی میں کس میں آگا؟ عین کلی میں ہے. آیا کلی فضولی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ روایات کیا ہے گا؟ خارجۃ عن محل النزاع، محل نزاع سے کیا ہے گا؟ خارج ہے. جواب اول. جواب ثانی یہ بھی کیا ہے گا؟ یحتاج الی مقدمۃ، ایک مقدمے کے اوپر موقوف ہے. وہ مقدمہ کیا ہے؟ دقت فرمائیں. کبھی جو مکلف، جو ما سبق میں ہم نے بیان کیا تھا، کبھی مکلف جو معاملہ کر لیتا ہے وہ لنفسی ہی ہے، اپنا لیے بیچتا ہے، یا کیا ہے؟ للمالک ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں یہاں پر بھی کیا ہے؟ دو صورت سے خالی نہیں ہے. یا یہاں پر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے روکا؟ کس؟ حکیم ابن حزام سے. اب یہ حکیم ابن حزام کا جو معاملہ ہے وہ دو صورت سے خالی نہیں ہے. حکیم ابن کیا ہے حزام نے اپنے لیے معاملہ کیا تھا، ہے تو مال غیر تھا، مگر ان یبیع لنفسی یا ان یبیع للغیر. اب آئیں ہماری گفتگو کس میں ہو رہی؟ ہماری گفتگو اس بے میں ہو رہی ہے جو للمالک ہو. اب اس روایت کو ہم مد نظر رکھیں تو ان یبیع لی کیا ہے گا؟ لنفسی. یہاں تک بات واضح ہو. تو فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے گا؟ اس بنا پر، اس احتمال کی بنا پر بھی کیا ہے گا؟ یہ روایات کیا ہے گا؟ بطلان بیع فضولی کے اوپر لا تدل. جب آپ نے یہ جو نکات ملاحظہ فرمایا تو ہم ایک آخر میں ایک نقطہ بیان کر لیں گے. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر منہی عنہ سے مراد کیا ہے؟ منہی عنہ سے مراد کیا ہے؟
تو نہی میں کیا ہوتی ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نہی ہے، ایک منہی عنہ ہے۔ ما هو الفرق بین المنہی عنہ والنہی؟ قبلہ نہی اور منہی عنہ میں کیا فرق ہے؟ احسن، دقت فرمائیں، لا تشرب هذا الماء، هذا الماء، لا تشرب هذا الماء، لا تشرب کیا ہے؟ نہیں، هذا الماء کیا ہے؟ منہی عنہ۔ اب آئیں، یہ جو منہی عنہ ہے یحتمل فیہ احتمالین، اس روایت میں جو لا تبع آیا ہے، لا تبع، جو لا تبع کا جو منہی عنہ ہے، نہیں سے ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نہیں جس چیز کے اوپر تعلق ہوئی ہے اس میں ہماری گفتگو ہے، وہ دو صورت سے خالی نہیں ہے۔ صورت العولا، نہیں جو تعلق ہوئی ہے انشاء سے، ایجاب و قبول کے اوپر نہیں آئی ہے، یعنی ایجاب و قبول سے مراد کیا ہے؟ اصلاً وہ شخص جو دوسروں کے مال کے اوپر معاملہ کرتے ہیں اس کے اصلہ حق ہی نہیں ہے وہ ایجاب و قبول، یعنی بعتو کیا ہے؟ وہ قبلتو کا ہے۔ بعبارت اخرى مصلوبۃ عن العبارت، اس سے کیا ہے گا؟ عبارت اس لفظ کو چھینا ہے۔ اگر آپ غیر کے مال کے اوپر معاملہ کر لیں تو آپ کے لیے کیا ہے گا؟ عبارت اور تلفظ کے حق بھی نہیں ہے۔ تو منہی عنہ سے مراد کیا ہے گا؟ انشاء البیع ہے۔ هذا واحد۔ الاحتمال الثانی کیا ہے گا؟ لا تبع سے مراد انشاء نہیں ہے بلکہ وہ بے مراد ہے جو کیا ہے گا؟ لنفسی ہی مراد ہے۔ متعلق بے سے مراد کیا ہے گا؟ لنفسی ہی، لنفسی ہی سے کیا ہے گا؟ نہیں آئی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان دو احتمالین میں سے کون سا احتمال قوی ہے؟ تو فرماتے ہیں احتمال اول ممکن نہیں ہے، احتمال ثانی ہے، یعنی متعلق نہیں سے مراد کیا ہے گا؟ اگر کوئی مال غیر لنفسی ہی ہو، اس کے اوپر جو نہیں آئی ہے وہ مراد ہے۔ اب مصنف کی خدمت میں ہم سوال کر لیتے ہیں، آپ نے یہ احتمال ثانی کو روایت میں اظہر کہا، ظہور روایت ہی احتمال ثانی ہے، ما ہوا القرینۃ علیہ، بس یہی مہم ہے، ما ہوا القرینۃ علی احتمال ثانی۔ فرماتے ہیں کہ سیاق روایت وثانی کچھ روایات ہے، جیسا کہ روایت خالد و یحییٰ بھی کیا ہے گا؟ یدل علی ھذا، اس احتمال ثانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ وہ احتمال ثانی کیا ہے؟ اگر کوئی مال غیر لنفسی ہی معاملہ کر لیں تو وہ معاملہ کیا ہے گا؟ باطل ہے۔ اب آئیں قرینہ سیاق روایت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ مہم ہے، بات والی روایت، دو روایتیں ہم عبارت میں پڑھ لیں گے۔ تو فرماتے ہیں حکیم ابن حزام کا کیا ہے گا؟ کام کیا تھا؟ کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا، اس مورد سوال میں بھی اس نے پیغمبر کے خدمت میں جو سوال کیا وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے جو مال جو ہے، جو معاملہ کیا ہے مال غیر کے اوپر، وہ معاملہ کیا ہے کسی غیر کا تھا، معاملہ کرنے کے بعد کیا ہے اس شخص کے پاس گیا، مالک اصلی کے پاس گیا، پھر اس کے بعد کیا ہے اس سے میں نے اس چیز کو خریدی۔ تو کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تبع ما لیس عندک۔ یہ لا تبع ما لیس عندک کیا ہے؟ جواب سوال ہے۔ جب سوال کو ہم مد نظر رکھیں تو سوال کس بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جو لنفسی ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں جواب اور سوال کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ تطابق ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایات میں احتمال ثانی مراد ہے، اگر کوئی بے کر لے لنفسی ہی تو وہ بے کیا ہے وہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ تو بس یہ روایت اجنبیت عن محل نزاع، محل نزاع کیا ہے؟ محل نزاع یہ ہے اگر کوئی معاملہ کر لیں اپنا مالک کے لیے اور کیا ہے بعد میں مالک کی طرف سے اجازت مل جائے تو کیا ہے وہ بے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ آج یوم اربعاء ہیں، تبرکاً ہم نے کچھ حدیث لے کے آئے ہیں، وہ بھی جو ہے تبرکاً بیان کرنا ہے، تو دقت فرمائے ہم عبارت کا فقط ترجمہ کر لیں گے، اور جہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو والجواب عن النبوی، جواب عن النبوی،
اولا جواب اول ان الظاہرہ من الموصولی ما سے کیا ہے مراد کیا ہے ما موصولہ سے مراد ہی العین الشخصیہ عین شخصیہ ہے للاجماع والنص اجماع ہے نص ہے علی جواز بیع الکلی بس یہ روایت اجنبیۃ عن محل النزاع فرماتے ہیں ومن البیع یہاں سے بیع سے مراد کیا ہے بیع سے مراد البیع لنفسی ہے لا عن المالک لا عن مالک العین وحینئذ کس صورت میں آگا جب بیع لنفسی لا للمالک العین اما ان یراد بالبیع بیع سے مراد یا منہی عنہ سے مراد دقت فرمائے دو احتمال جو ہم نے بیان کیا تھا احتمال اول کیا ہے ان یراد بالبیع مجرد الانشاء مجرد انشاء سے نہیں ہوئی اب آئیں فیکون دلیلا یہ روایت کیا ہے گا دلیل ہوگی کس بات کے اوپر کس یہ بیچ میں جو عبارت ہے وہ رکھے گا فیکون دلیلا یہ روایات دلیل ہوگی کس کے لیے احسنتم عدم جواز بیع فضولی لنفسہ کے لیے اب اس صورت میں یہ دلیل اگر انشاء سے نہیں آئی ہو تو فا نتیجہ ہے کس کے لیے یرادو بالبیع یعنی منہی عنہ سے مراد انشاء مراد ہو تو فلا یقع لہو وہ بیع جو ہے واقع نہیں ہوگی لہو اس شخص کے لیے ولا للمالک مالک کے لیے کیوں آغا کیونکہ سالبہ انتفاع موضوع ہے کہا کہ اصلاً انشاء کا حق ہی نہیں ہے مال غیر کے اوپر یعنی حق انشاء ہی نہیں ہے تو اصلاً بے کیا یہاں مرحلے ثانی میں ہیں تو فرماتے ہیں کہ ولا للمالک بعد اجازت ہی پھر اس کے بعد اجازت بھی کیا مؤثر نہیں ہوگی اجازت کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جب کوئی بے نہیں ہوئی ہے تو کیا اجازت کس بات کے اوپر فرماتے ہیں وَإِمَّا يُرَادًا یا مراد جو ہے مصنف فرماتے ہیں جیسا کہ ما عن التذکرتی صاحب تذکرہ علامہ نے بھی اس روایات سے کیا ہے یہی مراد لیا ہے من ان یبیع عن نفسہ ان یبیع لنفسہ ہے مال غیر ثم یمضی پھر اس کے بعد کیا ہے وہ چلا گیا لیشتری بھی من مالکہ مالک سے کیا ہے اس چیز کو اس نے خریدی تو فرماتے قالا کس نے کہا صاحب تذکرہ نے قالا سمجھا صاحب تذکرہ نے کہا لأن منشأ هذه لأنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر جوابا لحکیم ابن حزام فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہم نے احتمال ثانی جو مراد لیا اس کے لیے کیا ہے معید ہے وہ معید اول کیا ہے معید اول یہ ہے کہ چونکہ حکیم ابن حزام کے جواب میں امام نے کیا پیغمبر نے کیا فرمایا لا تبیع ما لیس عندک تو کیا ہے یہاں مراد کیا ہے ان یبیع لنفسہ مراد ہے حیث فرماتے ہیں کہ وہ یعنی سوال کو بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں حیث سألہ کس نے حکیم ابن حزام نے ان یبیع شیئا شیء سے مراد کیا ہے ان یبیع شیئا سے مراد کأنہ عبارت سے یہی ہمیں لگتا ہے کہ کأنہ حکیم ابن حزام کا شغل یہی تھا وہ لوگ کیا ہے چیزوں کو دوسروں کی چیزوں کو کیا کر لیتا بیچتا تھا اب آئیں کہاں عبارت کہاں پہنچی فیمضی پھر اس کے بعد وہ حکیم ابن حزام چلا گیا وَيَشْتَرِيهِ وَيُسَلِّمَهُ اس سے خریدا اور اس سے مال احسنتم فإن هذا البيع غیر جائز یہ بے کیا ہے جائز نہیں ہے کیوں آگا چونکہ کیا ہے پہلا اس سے خریدنا چاہے پھر اس کے بعد کیا ہے بیچنا چاہیں فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ولا نعلم فيه خلاف اس کے جائز نہ ہونے میں کوئی خلاف بھی نہیں ہے ما هو الدلیل علیہ لنہی المذکور نہی مذکور کی وجہ سے لا تبیع کی وجہ سے وللغرر کیا ہے غرر کی وجہ سے غرر سے مراد کیا ہے نقصان ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے فرماتے ہیں لأن صاحبها غرر کیوں ہے لأن صاحب العین جو ہے قد لا یبیع ممکن ہے کہ وہ معاملہ نہ کر لے نہ بیچے اب آئیں انتہا وهذا المعنى قرینہ اول سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں بے سے مراد لا تبیع سے مراد کیا ہے اہل نفسی ہی ہے احتمال و قرینہ ثانی
وهذا المعنى يرجع إلى مراد من روايتي خالد واليحيى الآتيتين في بيع الفضول لنفسه بمؤيد ہے. فرماتے ہیں ان دو روایتوں کا مضمون کیا ہے گا؟ اگر کوئی معاملہ کر لے لنفسی تو وہ بے کیا ہے گا؟ باطل ہے. فرماتے ہیں وَيَكُونُ بُطْلَانُ الْبَيْءِ بِمَعْنَى بُطْلَانِ بے کا معنی کیا ہے؟ بِمَعْنَى عَدَمِ وُقُوعِ الْبَيْءِ لِلْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ انتقالِهِ. انتقال مال جو ہے الیہ الی البائع. دقت فرمایا گا. کیوں مثال باطل ہے؟ اس لیے کہ ابھی مال منتقل ہوا نہیں ہوا، ابھی وہ حزام چلا گیا اور کیا ہے گا؟ مال مالک سے خریدا. تو فرماتے ہیں مال مالک سے خریدنے سے مجرد منتقل سے کیا ہے وہ بے صحیح نہیں ہوگی. کیوں آقا؟ بے کے لیے اجازت قبض ضروری ہے. فرماتے ہیں بشراء شراء کے ذریعے سے فلا ينافي اہلیت لتعقب الاجازت من المالک. اب یہاں ایک سوال مقدر ہے. سوال یہ ہے کہ ابھی جو روایات ہے وہ احتمالات ہے. اس روایات میں بھی جو احتمال ہے ان کا مضمون کیا ہے؟ احتمالات اور قرینے کا مضمون، یہ جو قرائن کا مضمون یہ ہے کہ بیع لنفسہ جائز نہیں ہے. اب سوال یہ بیع لنفسہ جائز نہیں ہوا تو بیع للمالک بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا. ان دونوں کے درمیان تلازم ہے، کیا ہے؟ تنافی ہے. تو مرحبا ان دونوں کے درمیان اصلاً تلازم نہیں ہے. ممکن ہے بیع لنفسہ جیسا کہ ہم نے کہا باطل ہو. اور کون سی بے؟ فلا ینافی اہلیت البیع، بے کی اہلیت ہونا. کون سی بے؟ لتعقب الاجازتی، بعد میں اجازت ہو کس کی جانب سے؟ من المالکی، مالک کی جانب سے. تو پائیں بیع للمالک و بیع لنفسہ کے درمیان کوئی تلازم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے جہاں بیع لنفسہ باطل ہو تو اس تلازمہ کیا ہوگا؟ بیع لنفسہ بھی باطل ہو. فرماتے ہیں یہ مصنف اس تلازم کو نفی فرما رہے. فلا ینافی اہلیت، ینافی سے مراد آگا بیع لنفسہ کا باطل ہونا. لا ینافی کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ اہلیت ہے؟ بے کے ساتھ. کون سی بے؟ لتعقب الاجازت من المالک. وبعبارت اخرى، عبارت اخرى نهی المخاطب عن البیع دلیل على عدم وقوعه مؤثرا فی حقه. اگر یہاں پر جو نہی ہوئی ہیں لا تبع ما لیس عندک، نہی ہوئے ہیں کس سے؟ آغا مخاطب سے. تو فرماتے ہیں اس کا معنی کہ یہ دلیل ہے کس بات کی طرف کہ بے مؤثر نہیں ہے کس کے حق میں؟ فی حق لنفسہ، خود عاقد کے حق میں. عاقد فضولی کے حق میں بے مؤثر نہیں ہے. کون سی بے؟ مال. احسنتم جزاکم اللہ. فرماتے ہیں نہی المخاطب عن البیع دلیل علی عدم وقوع البیع مؤثرا فی حق العاقد فلا يدل هذه الرواية على الغائه بالنسبة على الغائه سے مراد کیا ہے گا؟ على الغاء البيع بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه الإجازة. اگر مالک کے حق میں کیا ہے گا بے مؤثر نہ ہو تو کیا ہے گا اجازت بھی مؤثر نہیں ہے. تو فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مالک کے حق میں بے صحیح نہ ہو، بلکہ کیا ہے گا بے صحیح ہے اور اجازت بھی کیا ہے گا مؤثر اور نفع بخش ہے. فی وقوعہ لہو، فی وقوع البیع لہو للمالک. وهذا المعنى اظہر من الاول. هذا المعنى کون سا معنی؟ ہم نے دو احتمال بیان کیا تھا دقت ہمیں روایت میں. احتمال اول متعلق نہی انشائی ہے. احتمال ثانی کیا ہے؟ بیع لنفسہ. مصنف نے بیع لنفسہ کے اوپر مختلف قرائن بھی لایا، تقریباً 3 قرائن لایا. اول مورد سوال، و ثانی کیا ہے گا عن التذکرہ، تذکرہ کو ہم مان لیں. و ثالثاً روایات کیا ہے گا خالد و یحییٰ بھی کیا ہے گا قرینہ ہے کس بات کے اوپر؟ بیع لنفسہ مؤثر نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو احتمال اول جو ہے کیا ہے گا اظہر ہے. احتمال اول جو ہے کیا ہے گا وہذا المعنی، یہ معنی جو ہے کون سا معنی؟ احتمال ثانی اظہر من الاول. احتمال اول سے کیا ہے گا اظہر ہے. ونحن نقول به، مصنف کا کیا ہے گا رائے بھی یہی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. کما سیجو انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ علی محمد
الطيبين الطاهرين. اللهم صل على